کا چہرہ انور ایسا ہے جب وہ اندھیروں میں چمکتا ہے تو ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں. کشف الدجا بجمالہ. بلکہ میں کہتا ہوں یہ سعدی علیہ الرحمہ کی ربائی پوری نعت ہے. اس میں حضور علیہ السلام کے فضائل، حضور کے خصائل اور حضور کے شمائل بیان کیے گئے. یہ تینوں پہلو ہیں. بلغ العلا بکمالہ، اس میں حضور کی فضیلت بیان کی گئی. کشف الدجا بجمالہ، اس میں حضور کی صورت بیان کی. پھر آگے کہا حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر خو و خصلت اور ان کی ہر عادت کریمہ اور ان کا ہر طرز حیات خوبصورت ہے. اچھا، ان تین مصروں پر سعدی کا مضمون ختم ہو گیا. چونکہ یہاں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ انہوں نے پیش کرنا تھا تو ان تینوں پہلوؤں کو بیان کر دیا، اور بیان اتنی خوبصورتی سے کیا، ایسا رنگ اور ایسا جمال لفظوں میں کہ حرفوں سے شہد ٹپکتا دکھائی دیتا ہے. تو کہا کہ بالغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال سے. کشف الدجا بجمالہ، ان کے جمال نے اندھیرے دور کر دیے. حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر خو و خصلت با کمال ہے، حسین اور جمیل ہے. تو مضمون مکمل ہو گیا، تو قلم بھی رک گیا. اب سعدی بے چین ہیں کہ ربائی تو 4 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، تو 3 مصروں پہ مضمون مکمل ہو گیا. تو پھر اس زور سے، اس انداز سے کوئی مصرع لایا جائے. تو مشق سخن کرتے رہے، رات بیت گئی، دن بیت گیا، پھر رات پڑی. تو اس زور کا شعر مل ہی نہیں رہا، مضمون بھی مکمل ہے. تو سوئے تو دیدار رسول نصیب ہوا. تو کہا سعدی کہہ کیوں نہیں دیتے صلو علیہ وآلہ. جس کے چہرے سے ظلمتیں بھاگ جائیں، جس کی ہر خو و خصلت خوبصورت ہو، اور جس کو بلندیاں نصیب کر دی جائیں، تو پھر اس پہ درود نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تو اب جو چوتھے شعر کا مضمون ہے وہ پہلے 3 اشعار سے مختلف ہے، لیکن 3 اشعار کا نتیجہ یہی ہے کہ جو اتنا باکمال ہو اس پہ درود پڑھے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. تو پھر بولو نا صلو علیہ وآلہ. تو پھر ان پہ کیوں درود پڑھیں گے، ان پہ کیوں سلام پیش نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. تو حضور پر اور حضور کی آل پر درود پڑھنے کی تلقین کر کے اس ربائی کو مکمل کر دیا گیا. تو ان کو جس طرح جمال صورت بخشا گیا، ان کو جمال سیرت بھی بخشا گیا. جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی نے کی نہیں، میرے حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں. 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. اس وقت دنیا کے اوپر آپ ڈھونڈ لیں، کسی شخص کی سیرت اور اس کی زندگی اتنی واضح آپ کو نہیں ملے گی کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو. میرے حضور کی صورت کا عالم یہ ہے کہ حضور کی مبارک داڑھی میں سفید بال کتنے تھے اور حضور کے سر انور میں سفید بال کتنے آئے، صحابہ نے وہ بھی گن کے بیان کیا جب صورت بیان کرنے پہ آئے. اور جب بات سیرت کی آئی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے رنگ سے لے کر کے حضور علیہ السلام کی ہر خو و خصلت کو بیان کیا اور کائنات کے سامنے رکھ دیا کہ ان کی ایک ایک ادا، محبوب کریم کا ایک ایک طرز زندگی اور ایک ایک انداز حیات خوبصورت تھا اور ہمارے لیے بہتر نمونہ ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کی قسم کی ہے کہ وہ زندگی اتنی خوبصورت ہے، اس کا ہر لمحہ صدیوں پہ بھاری ہے، اور اس ایک ایک لمحہ حیات پہ جان وارنے کو جی چاہتا ہے.
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت اور حضور کی حیات طیبہ جس پہ قسم کی گئی، اور 40 سالہ اعلان نبوت سے قبل حضور کی زندگی، اعلان نبوت کے بعد کا ایک دور ہے اور ایک اعلان نبوت سے قبل کا دور ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کل زندگی حیات ظاہری جو میرے حضور نے پائی وہ 63 برس تھی نا، اور ذمہ حضور کے کیا تھا؟ پوری دنیا پر اسلام کے پیغام کو پہنچانا، اس دین کا غلبہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا۔ کتنا بڑا مشن تھا جو حضور کو سونپا گیا، اور اس مشن کے لیے وقت کتنا دیا گیا؟ 63 برس، کل 63 برس حضور کی حیات طیبہ ہے، اور پوری دنیا پر تمام ادیان پر اسلام کو پہنچانا ہے اور تمام ادیان پر اسلام کو غالب کرنا ہے۔ اب اس میں 40 سال تک میرے حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، پھر اس کے بعد 23 سال باقی بچے، تو ان 23 سالوں کے اندر پہلے 13 سال جو مکی ادوار ہے، یہ تو کفار کی مزاحمتوں کا مقابلہ کرتے اور دکھ سہتے، تکلیفیں جھیلتے، اذیتوں کا مقابلہ کرتے، مقاومتیں سہتے گزار دیے۔ باقی 10 سال بچے۔ ان 10 سالوں کے اندر 27 جنگیں لڑی ہیں، 27 جنگیں۔ 302 کا ایک مقدمہ زندگی میں پڑ جائے آدھی زندگی کھا جاتا ہے۔ 27 جنگیں لڑی ہیں ان 10 سالوں میں، لیکن 10 سال کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں 950 سال عمر تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کی، ویسے 1350 سال زندگی پائی ہے، لیکن عمر تبلیغ ہے 950 سال۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے؟ 80 لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور یہاں 10 سال کی زندگی جو موقع ملا اس میں بھی 27 جنگیں لڑی گئی۔ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو جو حضور کے سامنے لوگ کھڑے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی، اور جو گھروں میں تھے، بچے تھے، پوری دنیا کے اوپر پھیلے تھے، حج پر نہیں آئے، ان سب کو جوڑے ملائیں تو 6.5 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ حضور کے ذمے کام لگایا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا کام تھا جو حضور کے ذمے لگایا گیا، اور زندگی ٹوٹل حضور کو دی گئی 63 برس حیات ظاہری، اور اس میں بھی 40 سال تک حضور اعلان نبوت نہیں کرتے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اتنا بڑا کام ہے، تو جب کام زیادہ ہو، دن گزرتا چلا جا رہا ہو، تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا کام میں نے کرنا ہے، اور عصر کا وقت آ رہا ہے، دوپہر گزر گئی، ظہر گزر گئی، اب بتائیے 63 سالہ ٹوٹل زندگی ہے، 40 سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے حضور کا جو کام تھا اس میں ان 40 سالوں کا بڑا اثر ہے۔ آئیے دیکھیے، جب حضور جبل فاراں پہ جلوہ فراز ہوئے، کوہ صفا پہ چڑھے، اور آپ نے کوہ صفا پہ آ کر کے کہا، لوگوں کو صنادید قریش کو جب بلایا، جب پہلی دعوت دی، اور حضور نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ان سب کو بلا کے کہا کہ لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا، تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تو کیا میں اس بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہمیں اپنی نظروں پہ شک تو ہو سکتا ہے، آپ کے قول کی صداقت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے حضور نے جب فرمایا تو فرمایا کہ اگر میری صداقت پہ تمہیں اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے، تو پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ تو ابو لہب نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، تبا لک ہنالک سائر اليوم الہذا جمعتنا۔ چونکہ جو مکار لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً بول پڑتے ہیں کہ موقع نہ لوگوں کو سوچنے کا بھی نہ ملے، تو ایک لمحے کے تاخر کے بغیر اس نے کہا تبا لک ہنالک سائر اليوم، معاذ اللہ، سخت ترین جملہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا کوڑا برسا، تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائے گا۔
سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پہ وہ بول پڑا اور اس نے انکار کر دیا، لیکن سارے سوچنے لگے جو کل جھوٹا نہیں تھا وہ آج بھی جھوٹا نہیں۔ جب نجاشی کے دربار میں یا ہرکل کے دربار میں، مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا، حضرت جعفر تیار گئے، غالباً نجاشی کا دربار ہی تھا، تو وہاں اس نے جو سوال کیے نجاشی نے، تو اس نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ قریش جب پہلے گئے اور کہا یہ ہمارے بگوڑے ہیں اور آپ ان کو بھیجو، تو اس نے قریش کو ایک سوال کیا تھا کہ جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو اس وقت تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال تھا اور کیا رائے تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم صادق امین کہتے تھے۔ تو کہا جو کل سچا تھا وہ آج بھی سچا تھا۔ تو وہ 40 سال میرے حضور کی صداقت اور حضور علیہ السلام کی سچائی پر دلیل بنے، اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونے لگی کہ ایسی پاکیزہ ذات کو ماننے کے بغیر چارہ نہیں۔ اگرچہ پہلے غلام مانے، کمزور لوگوں نے مانا، پھر طاقتور لوگ بھی آنے لگے۔ یہ تھی میرے حضور کے کردار کی طاقت۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کتنا معنی خیز جملہ ہے۔ تو میرے حضور کی 40 سالہ خاموشی نے وہ طاقت فراہم کی اپنے مشن کو کہ پھر اس کے بعد جو 23 سالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر تقریر تھی اس کی موہیت بنی۔ مجھے اور آپ کو اپنے کردار کو حضور کی سیرت کی روشنی میں پاکیزہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا زیادہ زور گفتار پہ ہوتا ہے، لیکن دیکھیے اتنا بڑا کام میرے حضور کے ذمے تھا اور پوری دنیا پر اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا، تمام ادیان سے دین اسلام کو غالب کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور 40 سال تک صرف اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا، اور اس کردار کی چمک تھی کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے لگے اور ان کی ظلمتیں دھلنے لگی اس کردار کی چمکتی روشنی سے۔ تو آج میں اور آپ اپنے آقا و مولا کی زندگی کو اپنے اوپر اس طرح سے پہن لیں، ان کے شب و روز کی روشنیوں سے اپنے اندر کے اندھیرے یوں دور کر لیں کہ ہمارا وجود حضور کی سیرت کا عکس دکھائی دے۔ ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو۔ قرآن نے جن کاموں سے روکا ہے میرے حضور رکے ہیں، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے میرے حضور کا عمل اس کی مطابقت میں تمہیں نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، قرآن بہترین لاحہ عمل ملے گا۔ اچھا، کسی کی سیرت کو، کردار کو دیکھنے کا بہترین آئینہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، گاہک کے ساتھ اس کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے، گفتگو لہجہ بڑا اس کا نرم ہے، شیریں ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت خلیق آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی یہ کاروباری مجبوری ہو۔ دوستوں میں گپ شپ کے ماحول میں بہرحال اسے کوئی شگفتگی کا اظہار کرنا ہی پڑے گا۔ تو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص اپنی سیرت کے حقیقی روپ میں کہاں نمایاں ہوتا ہے؟ تو یہ بھی میرے حضور نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ بہت سارے لوگ دوستوں سے تو اچھے مزاج سے بات کر لیتے ہیں، گاہک سے ڈیلنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کی سیرت کا نمایاں عکس تب پڑتا ہے یا پھر وہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ کیا رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ امراء کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ تو خوبصورت رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے سے نچلے طبقے کے ساتھ معاملت کرتے ہیں تو ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت کی زندگی دیکھیے، اصحاب رسول میں حضور آ کے تشریف فرما ہوتے، بیٹھتے تو کوئی نمایاں نشست حضور کی نہ ہوتی۔ نماز میں مصلی پر بیٹھنا ہے وہ ایک الگ ہے، اسی طرح ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دینا ہے وہ ایک اعزاز ہے، اور وہ لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے ممبر کو اختیار کرنا۔ عمومی مجلسوں کے اندر
جب حضور تشریف فرما ہوتے تو کوئی ایسی نمایاں نشانی نہ ہوتی جس سے یہ کہا جا سکتا ہوتا کہ یہ حضور ہے، بلکہ لوگ حضور کے چہرے کی جلالت، وجاہت اور خوبصورتی اور جمال سے پہچانتے کہ یہ اللہ کے رسول ہو سکتے۔ ایک سفر میں حضور صحابہ کے ساتھ تھے، تو جب پڑاؤ کیا تو کھانا تیار کرنے کا مرحلہ آیا، تو کوئی جانور ذبح کرنے لگا، کوئی چولہا تیار کرنے لگا، کوئی پانی لانے لگا، تو حضور بھی ایک سمت چل پڑے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا علیہ جمع الحطب، میں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، میں لکڑیاں جمع کر کے لاتا ہوں۔ تو کہا حضور ہم خادم جو حاضر ہیں۔ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ کام کریں اور میں معتبر بن کے بیٹھا رہوں۔ لوگوں کے غزوہ خندق میں دیکھ لیجیے، ہاتھ میں کدال پکڑے کیا حضور دکھائی نہیں دیتے؟ کیا وہ لمحے ہمیں یاد نہیں ہیں کہ جب بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، اور پھر جب بھوک صحیح نہیں گئی تو حضور کی خدمت میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور بھوک صحیح نہیں جاتی، اور پیٹ سے کپڑا اٹھا کے پتھر دکھاتے ہیں، تو انہیں تسلی دیتے، انہیں تشفی آمیز کلمات کہتے کہ ہاں بھوک برداشت کر لو، بڑا صلہ ملے گا۔ صحابہ مطمئن ہو جاتے، لیکن اطمینان کامل کس طرح دیا؟ حضور نے اپنے بطن سے کپڑا اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ پھر صحابہ آگے بڑھے اور کدال پکڑے اور بھوکے اور پیاسے جو ہے وہ خندق کھودتے ہوئے ساتھ کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمد، ہم ہیں جس نے اس پیارے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یہ ہے ہمارا مرشد کامل۔ اگر ہمارے پیٹ پہ 1 پتھر ہے تو ان کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یار جب کارکن کو یہ منظر دیکھنے کو مل جائے تو پھر وہ جان مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے حضور کی سیرت کا رنگ کتنا نمایاں ہے، اور آقا کریم نے کس خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنا عمل رکھا اور اپنے انداز زندگی رکھے۔ صحابہ سے مشاورت کیا کرتے تھے جبکہ حضور پہ وحی اترتی۔ حضور بولتے ہیں تو حضور کا کوئی جملہ خواہش نفس کی وجہ سے نہیں ہے، رب کے حکم کا آئینہ دار ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود صحابہ سے مشاورت کرتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ پیار، یہ محبت، صحابہ کے ساتھ الفت کا یہ رنگ۔ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ فرمایا پھر کیجئے۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ کھلی جگہ تھی، کہا وہاں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے۔ کڑکتی دھوپ میں حضور کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر! عرب کی چل چلاتی دھوپ، حضور کا نازک بدن، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، لیکن اس نے حضور کو کھڑا کر لیا، اپنی باتیں سنانے لگی، حضور سننے لگے۔ 2 4 10 20 لمحے گزرے، گھنٹے گزر گئے، حضور سن رہے ہیں۔ مردوں کی نسبت عورتوں کی باتیں ویسے بھی طویل ہوتی ہیں، پھر سننے کو حضور مل جائے تو پھر کون بات کو مختصر کرے گا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے 1000 باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے 1000 باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ اس نے جو باتیں چھیڑی، حضور سن رہے ہیں توجہ سے، انہماک سے، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم بھی اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ تو جب بے مقصد باتیں ہوں اور پھر سننا، پھر اللہ کے محبوب سن رہے ہیں کئی گھنٹے۔ صحابہ کو غصہ بڑا آ رہا ہے لیکن کہہ کچھ اس لیے نہیں سکتے کہ حضور خود سن رہے ہیں۔ جب وہ عورت اپنی باتیں مکمل کر کے جانے لگی تو صحابہ میں سے کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ حضور اس عورت کا تو توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، یہ جس سے باتیں شروع کر دیتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی، اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں۔ تو حضور آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے مبارک کندھوں پہ، اور آپ اس عورت کی اتنی باتیں سنی، ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں تو حضور اس کی تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں پورے مدینے میں۔ تو میرے حضور نے فرمایا عمر، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور اس کو آواز دے کے کہا بڑھیا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے دکھڑے سنا لیا کر۔ ایک توئیوں تے ہیں میریاں آساں دا سہارا، ایک توئیوں تے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں، کیوں نہ ان کی باتیں کریں۔ سارے دکھوں کا مداوا ہی وہ ہیں،
سارے امراض کا علاج ہی وہ ہیں، پریشانیوں کا حل ہی وہ ہے، امت کا سہارا وہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت فرماتے ہیں۔ کبھی حضور تشریف لے جا رہے ہوتے تو بچے کھیل رہے ہوتے، یہ میری حضور کی سیرت کے رنگ ہیں جو ہمارے میں نہیں پائے جاتے۔ ہم تو جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہٹو بچو پیچھے ہٹ جاؤ، جس طرح شبیہ ذوالجناح برآمد ہو رہا ہے۔ تو میاں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اللہ کے محبوب ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بچوں کہتے ہیں کتار بنو اور دوڑ کے میرے سینے سے لگو، جو پہلے آئے گا میں اس کو یہ نام دوں گا۔ اور بچے دوڑتے ہیں، کوئی کندھوں سے لپٹ جاتا ہے، کوئی بازو سے لپٹ جاتا ہے، کوئی سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی ہے، یہ میرے حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے یاد۔ تو اپنے رویوں میں وہ نرمی پیدا کریں، اپنے رویوں میں وہ پیار پیدا کریں، مخلوق خدا کے ساتھ شفقت کا انداز آپ کو قریب، لوگوں کو آپ کے قریب کرے گا۔ تو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی بات سنیں اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات جو مختصر ہیں ان کو ضرور سنائیں۔ آقا کریم نے کس طرح یتاما کے ساتھ اس نے سلوک کیا، حضور نے غربا کے ساتھ اپنے رویے کتنے خوبصورت رکھے، بچوں کے ساتھ حضور کا حسن سلوک۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بوڑھوں کی تکریم اللہ کے محبوب نے فرمائی اور فرمایا کہ جو بڑوں کی تکریم نہیں کرتا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو بڑے لوگ جو ہیں عمر میں، ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو بڑا ہے اس کی عزت کرو اس خیال سے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گے، اور جو چھوٹا ہے اس کا حیا کرو کہ اس کے گناہ کم ہوں گے۔ تو بڑے کی بھی تکریم اور چھوٹے کے ساتھ بھی شفقت کا حکم دیا گیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھ لیجیے اور ایک ایک لمحہ حیات دیکھ لیجیے کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح بڑوں کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، ان کو تکریم دیتے، اور بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ حضور کی شفقت کا انداز تھا۔ جب کوئی چیز حضور کی خدمت میں کوئی پیش کرتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دائیں جانب جو بیٹھے ہوتے ان کو دیتے، اور جو ہے وہ چھوٹا بچہ جو ہوتا اس کو حضور علیہ السلام عطا کرتے۔ یہ حضور کا مزاج تھا۔ اور لوگ بھی جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے، ان کے باغوں میں جب پھل پکتا تو پہلا پھل توڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے۔ پہلے پھل کو عربی میں باکورہ کہتے ہیں، تو وہ باکورہ حضور کی خدمت میں لا کے پیش کرتے۔ آج بھی اہل نسبت کے ہاں یہ تسلسل موجود ہے کہ وہ پہلی کمائی، پہلی تنخواہ، پہلا جو ہے وہ جو ان کو برکت نصیب ہوتی ہے تو وہ بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، مساجد میں دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں۔ تو وہ اس پہلی چیز کو، پہلے پھل کو جو ہے وہ اچھے کام میں، اچھے مصرف میں لاتے ہیں۔ تو صحابہ کا بھی یہ مزاج تھا کہ اپنے باغوں میں پکنے والا پہلا پھل توڑتے تو وہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے۔ بلکہ مدینہ المنورہ میں ایک صاحب تھے جن کا نام ظاہر بتلایا جاتا ہے، اور وہ بڑے مزاحیہ مزاج تھے۔ حضور مزاح بھی کر لیتے تھے صحابہ سے۔ ہم تو ہر وقت جلال میں رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے معذوب ختم ہو جائے گا۔ حضور مزاح بھی کرتے تھے، حضور ہنسی بھی فرما لیتے تھے، اور ظاہر سے اتنا حضور مزاح کرتے وہ حضور سے مزاح کر لیتا تھا۔ اور کبھی حضور اداس ہوتے، صحابہ اسے ڈھونڈ کے لے آتے کہ ذرا آنا، حضور اداس بیٹھے، اور جو ہی مسجد میں داخل ہوتا حضور مسکرانے لگ جاتا۔ وہ حضور سے مزاح کرتا، حضور اس سے مزاح کرتا۔ اچھا، وہ مزاح اس کے زیادہ عملی ہوتے۔ مثال کے طور پہ مدینہ المنورہ کی منڈی میں چلا جاتا، جو نیا پھل آتا اس کو خرید کے حضور کی خدمت میں لا کے پیش کرتا، حضور بڑے خوش ہوتے، خود بھی کھاتے، صحابہ کو بھی کھلاتے، اسے دعائیں دیتے۔ 2 4 5 دن کے بعد پھر دوبارہ جاتا تو جس سے پھل لیا ہوتا ادھار لیا ہوتا، تو وہ پیسے مانگتا، اس کو بازو سے پکڑتا، حضور کے پاس لے آتا اور عرض کرتا حضور وہ پرسوں جو پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہو تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دیتا؟ پھل آیا تھا، میں نے کہا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں۔ تو آقا کریم پیسے بھی دیتے، پھر دوبارہ دعائیں دیتے، ادھار پھل کھلا دیتا اور 2 مرتبہ دعائیں لے جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے ہی خادم تھا، اللہ اکبر، اس کا یہ ظاہر کا لقب حمار تھا، اور اللہ کے محبوب ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ شراب کی بھی حرمت نہیں آئی تھی تو اس وقت کچھ لوگ شراب پیتے تھے تو یہ بھی شراب پیتے تھے۔ تو جب حرمت آ گئی تو وہ غالب نے کہا نا چھٹتی نہیں یہ کافر منہ سے لگی ہوئی، تو اتنا آسان کام تو نہیں تھا۔
لیکن لوگوں نے چھوڑ دی. لیکن ان سے ایک دن غلطی ہو گئی, انہوں نے شراب پی لی. بخاری کی روایت ہے اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے. تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو پیار اپنی جگہ پہ ہے, لیکن شریعت کی حد کو توڑا ہے, میں سے کوڑے مارے جائیں. تو شریعت کی حد کے اوپر نافذ کی گئی. کچھ عرصہ گزرا, پھر کسی دن ان سے جو ہے وہ کوتاہی ہو گئی, تو پھر دوبارہ ان پر کوڑے مروائے گئے. تو محبت اپنی جگہ, لیکن حد شرعی کا نفاذ ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ پھر ان سے تیسری مرتبہ جب ہوا نا, تو جب ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے تو کسی نے کہا اللہ اس پہ لعنت کرے کہ اللہ کے محبوب اتنا پیار کرتے ہیں اور یہ بار بار یہ عمل کرتے ہیں. تو بس یہ بات حضور نے سنی تو چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا اگر اس نے شراب پی تو میں نے کوڑے نہیں مروائے, خبردار اس پہ کوئی بات کی. یہ وہ شخص ہے جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے, اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. تو حضور محبت فرماتے تھے. اس طرح ایک اور حضور کے خادم تھے اور وہ دیہات میں رہتے تھے, اور آقا کریم ان سے بھی مزاق کرتے تھے. اچھا وہ کیا کرتے تھے, اپنے دیہات کی ترکاریاں لا کے مدینہ المنورہ میں بیچتے, گھاس وغیرہ لا کے بیچتے, اور یہاں کی چیزیں لے کر کے گاؤں میں جا کے فروخت کرتے. تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے, گھاس بیچ رہے تھے یا ترکاریاں بیچ رہے تھے. تو حضور گئے تو دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے, یا تو آقا کریم پیچھے سے گئے اور جا کے ان کی کولی بھر لی. جب کوئی آپ کا بڑا گوڑا یار ہو, خاص یار ہو, تو پھر چپکے سے آپ جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا. اور پھر آپ آنکھیں دباتے ہیں کہ یہ بوجھے میں کون ہوں. کہ بات ہو تو کہتا ہے میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں, اب پتہ چلے گا نا کہ کس نمبر پہ میرا نام آتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ اس کی آنکھوں پہ آئے اور حضور آنکھیں دبا رہے ہیں. میں کہتا ہوں حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں, ٹھنڈ سینے تک نہیں گئی ہوگی, نہیں پتا چلا ہوگا کہ یہ کس کے ہاتھ ہیں. لیکن حضور آنکھیں دبا رہے ہیں, وہ بولتا ہی نہیں. حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور اشارے دے رہے ہیں کہ بتاؤ نا کہ میں کون ہوں, لیکن ظاہر نہیں بولتا. اللہ اکبر. بلکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں, اس نے اپنی پشت کو حضور کے سینے سے رگڑنا شروع کر دیا, اور حضور ہاتھ دبائے اور وہ بولے ہی نہ. اور میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں بولنا تھا اس نے. میاں صاحب کا شعر مجاز میں لوگ پڑھتے ہیں, میں جہاں حقیقت میں پڑھتا ہوں. سفنے دے وچ ماہی ملیا, سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں. ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جائے. حضور دبا رہے ہیں, ظاہر آنکھیں نہیں کھول رہے. اللہ اکبر. پھر حضور نے خود فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا. تو عرض کی حضور مجھے کس نے خریدنا, میں تو بہت سستا ہوں. فرمایا تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے. اور پھر حضور نے ایک جملہ دیا جو ساری زندگی ان کے لیے اعزاز بنا. میرے حضور نے فرمایا تو ہمارا دیہات ہے, تو ہمارا پنڈ ہے, ہم تیرے شہر ہیں. تو ہمارا دیہات ہے, ہم تیرے شہر ہیں. تو یہ حضور نے ان کو اعزاز دیا. تو یوں پیار کرتے تھے. کوئی ہے ایسے پیار کرنے والا, کوئی ہے ایسے لوگوں کو تو ان کا سٹیٹس مار دیتا جو میرا بڑا سٹیٹس ہے. حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے. لیکن یوں لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کبھی بچوں کو حضور پیار کر رہے ہیں, اللہ اکبر. کبھی بوڑھوں سے شفقت کر رہے ہیں, کبھی لوگوں سے مزاح بھی حضور فرما رہے ہیں. کیا پیار تھا, کیا محبت کا عالم تھا, اور کیا الفتوں کے بکھرتے رنگ تھے. کچھ ان کے خلق نے, کچھ ان کے کردار نے کر لی مسخر, ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی. خلق عہدے نے مو لئی دنیا, کوئی ورلا ہی جان بچا دے. آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آئے. اللہ نے صورت کا جمال تو دیا ہی تھا, اللہ نے اپنے محبوب کو سیرت کا بھی وہ جمال دیا کہ پھر جو حضور سے ملتا ہے حضور کا ہی ہو جاتا ہے. وہ رنگ اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کے, اور وہ جمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کے تھے کہ بس اس نے کائنات کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا. اور دیکھو صدیاں بیت گئی ہیں, یہ آج کی کہانی نہیں, صدیاں بیت گئیں. آج 14 صدیوں کے بعد 15ویں صدی کا سفر ہے, اور اتنے فاصلے پہ آج بھی یہ ہجوم عاشقاں اور تا حد نظر لوگوں کے محبتوں کا یہ عالم. اور یار مجھے سننے آئے ہیں, میں کون ہوں, کیا اوقات ہے میرے, لیکن یہ کیوں جمع ہے. حضور کی سیرت کا نام سنا تو کشاں کشاں بھاگ آئے. یار یہ صدیوں کے فاصلے پہ اتنا پیار ہے تو پھر بلال حبشی کیوں نہ تڑپتے,
کیوں نہ جان دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے. اللہ اکبر. بلال حبشی سے کہا شہر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ داریہ میں چلے گئے. کہا اب ان گلیوں میں حضور نظر نہیں آتا. اب میرے لیے مشکل. اذان پڑتا تھا سامنے رخ محبوب ہوتا تھا. اقبال بولا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے تو آقا اس پہ کوڑے مارے کہ تو نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر کیوں اٹھایا ہے. وہ کہے جناب خراب ہو رہا تھا میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھا ہے. تو آقا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو. کہا تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول گیا ہے. میرا جوتا بغیر میری اذن کے تو چھو لے، تیری اوقات کیا ہوتی ہے. اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. غلام ہوتا کون ہے؟ آقا کا جوتا چھونے والا. یہ عرب کی تہذیب اور یہ بلال حبشی کے ساتھ ہونے والی بدتمیزیاں ہیں. لیکن ذرا اس آقا کی دل نوازیاں بھی دیکھو. معراج سے پلٹتے ہیں اور بلال کو بلا کے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی. کیا خیال ایسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہ ہو تو پھر وہ محبوب پہ ناز نہیں کرے گا. ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اب شہر چھوڑ کے چلے گئے. لیکن پیار کے رنگ دیکھیے. بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. دور فاروقی میں حضور خواب میں ملے. ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں مفصل واقعہ لکھا ہے اور کہا ما حاضر جفت یا بلال امال کا اللہ تزورنی. بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے. اللہ وہاں خواب میں دیدار دیا اور یہ بات کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. ابن ماجہ سب سے حجم کے اعتبار سے چھوٹی کتاب ہے، 6 طرق سے اس میں یہ حدیث مروی ہے. میرے حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب کے اندر آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ جو جاگتے ہوئے دعویٰ کرے وہ تو شیطان کا بھی بابا لگا. یہ ہمت شیطان میں بھی نہیں ہے کہ حضور کی مثل ہونے کا خواب میں بھی دعویٰ کرے. جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. دوسری بات بھی سن لیجئے، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور قصد ارادے اور مرضی سے آئے. میں آپ کے خواب میں آؤں آپ میرے خواب میں آئے ہمیں نہیں پتا ہوگا. یہ مجلس سجی ہے، منتشر ہوگی، آپ گھروں میں ہوں گے، میں اپنے گھر میں پلٹ جاؤں گا. تو خواب میں آپ مجھے دیکھیں، مجھے فون کر کے پوچھیں تو میں کہوں گا مجھے تو نہیں پتا. اور اگر میں آپ کو دیکھ لوں تو میں اگر کسی طرح سے آپ کو پوچھوں تو آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو گھر سوئے تھے. لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد ارادے اور مرضی سے جاتے. تیسری بات، کسی کو خواب میں کچھ دیں یا کسی سے خواب میں کچھ لیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے. کسی سے آپ نے قرض لینا تھا، خواب میں آ کے آپ کو ادا کر گیا، صبح اٹھ کے کھاتے سے کاٹ دیں گے کہ یار رات دے تو گیا ہے؟ آپ کہیں گے خواب ہے. بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، رات 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے، صبح ناشتے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یار رات کھایا تو ہے. آپ کہیں گے جناب خواب میں کھایا ہے. 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے باندھا. کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے. لیکن جس نے حضور کو خواب میں دیکھا تو کیا وہ بھی محض خواب ہے؟ امام بوسیری سے پوچھئے. رات خواب میں چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے. حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے. امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا، ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر تھا اور کیا کہتا ہے، انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے میں نے کسی اور در پہ نہیں جانا. آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در تک، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بخنا والتا. اور وہ تو کھڑے حضور کے روتے. اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے سچا ہمارا کوئی دیتا بھی تو نہیں نا. اور چند ٹکڑے اگر کوئی جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی ذلیل کرے گا.
ساری زندگی جتلاتا رہے گا. عارف عبد المتین نے تو یہاں قلم توڑ دیا. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں. عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. ہر آسرا کمزور کرتا ہے. کسی چودھری کا مانگت ہو تو سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلمان چودھری کا کمی ہوتا ہوں. کسی جو ہے وہ سرمایہ دار کا مانگت ہو تو سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں سرمایہ دار کا نوکر ہوں اور میں اس کے در کا کھاتا ہوں. اور جس کو خیرات مدینے سے ملی ہو، اسی لیے میرے امام بولے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور وہ کھڑے حضور کے روزے پہ اور کیا کہتا ہے؟ آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں. امام سخاوی لکھتے ہیں یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتا ہے کہ حضور جلوہ فراز ہوئے، دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، عطا کرتے میں خود لے لے. کہتے بھوک کی شدت اتنی تھی، اتنی کڑاکے دار بھوک لگی تھی، میں نے خواب میں کھانی شروع کر دی. اب یاد ہی کھائی ہوگی کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا. اگر حضور عطا کریں تو حضور ہی عطا کریں. اللہ اکبر. تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. حضور نے قصد، ارادے اور مرضی سے اس کو نوازا. تیسری بات، حضور نے جو عطا کیا حقیقت میں عطا کیا. چوتھی بات بھی سن لیجیے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے. علماء نے کہا کہ ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا. اور مجھے بتاؤ اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے. سوکھا نکلے سا ظہوری، سوکھا نکلے سا ظہوری جے دیکھ لواں مکھ تیرا. اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو چاہیے ہی کیا. تو اس وقت حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا یا زندگی میں بیداری میں حضور کا دیدار. اور حضور کا دیدار بیداری میں کوئی معمولی دولت ہے. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری الابریز میں لکھتے ہیں جس کو عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہو گیا 2999 درجے ولایت کے فوراً طے ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی دولت ہے حضور کے دیدار کی برکت سے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شرف اسے نصیب ہوتا ہے اور وہ یہ عزت پاتا ہے اور یہ کمال پاتا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، حضور کی الفتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق خاطر، یہ ہمارا وہ سرمایہ ہے کہ ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیں. حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. جب ہم ان سے پیار کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان سے محبت کے مدعی ہیں، تو پھر ہماری زندگی بتائے کہ ہم حضور کے نوکر ہیں، ہمارا طرز زندگی بتائے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں حضور کا دیدار ہوا اور کیا کہا؟ ما حاضر جفت ہو یا بلال. بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یہاں رہ کے ملنے بھی نہیں آ رہے. تو بس اٹھے تو پھر تیز رفتار سواری پہ دوڑنا شروع کیا اور مدینہ المنورہ پہنچے. ادھر حضرت عمر کو پتا چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال آ رہے ہیں. تو حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. یہ اسلام نے برکت دی ہے نا. مجھے بتائیے یوں غلاموں کا استقبال بھی ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ استقبال کرتے ہی ہوتے ہیں. ہمارے ایئرپورٹوں پہ روز تماشے لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ منظر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. حضرت عمر 23 لاکھ مربع میل کے حکمران کھڑے ہیں استقبال کے لیے. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو بلال آگے بڑھ کے مصافحہ، بلال حبشی کا حضرت عمر نے آگے بڑھ کے مصافحہ کیا. کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولے یا بلال انت سیدنا و مولانا. اللہ اکبر. یہ عزت. اب مسجد نبوی میں گئے تو لوگوں نے سفارش کی جناب آپ اذان دیجئے. تو بلال حبشی نے کہا کہ نہیں، جب میں اذان دیتا تھا رخ محبوب سامنے ہوتا تھا، اب وہ منظر کہاں، تو مجھے مجبور نہ کرو. اللہ اکبر. اتنے میں حسنین کریمین بھی آ گئے. شہزادے جب آئے تو حضرت بلال حبشی پھوٹ پھوٹ کے روئے. کہتے دونوں کے سر اپنی بغلوں میں لیے اور ایسے چمٹا لیا. تو لوگوں نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ اذان کی سفارش کریں. تو انہوں نے کہا چچا جان جو حضور کے دور میں اذان سناتے تھے سناؤ. تو اب تو انکار کا ارادہ نہ ہوا. تو
تو کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر صدا دینے لگے، اللہ اکبر. لیکن جو جو آواز بلند ہوتی چلی جا رہی تھی سینوں میں دل دہلتے تھے، حتیٰ کہ لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑنے لگے. وہ پرانا منظر اس کی یاد تازہ ہونے لگے. کہتے ہیں پردہ نشین خواتین بھی پردے میں سمٹی ہوئی مسجد نبوی کی طرف آئی، اور حضرت بلال کی جو آواز بلند ہوتی چلی جا رہی، ایسے زمین پہ راشا طاری ہو رہا، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ مست اذان سے. اور بلال کی اذان بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک عجیب مدینے کے اندر کیفیت پیدا ہے، لوگ بھی رو رہے ہیں، بلال حبشی بھی رو رہے ہیں. اور جب شہادت پہ پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، تو بلال غش کھا کے گر پڑے، چونکہ یہ وہ موقع تھا کہ سامنے رخ محبوب نظر نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر بلال جیسے عاشق پیدا کیوں نہ ہوں گے؟ کیوں پیار نہیں ملے گا؟ کیوں یہ الفتوں کے رنگ پیدا نہیں ہوں گے کہ جنہیں آقا جوتا اٹھانے پہ بھی سزا دیتا ہے؟ تو میرے حضور بولتے ہیں بلال میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتا رہا ہوں. تو کہاں سے پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں پہ پہنچایا. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی. تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی. اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں. کائنات کو جتنی عزتیں محبوب کریم نے دی ہیں، میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. تو پھر اس امت کو حضور کی سیرت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور کی محبتوں کے رنگ میں اور حضور کی محبتوں کے روپ میں. دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری کوئی کرے اس کو دعا دی جائے. کوئی پتھر مارے تو اس کے جواب میں دعائیں دینا، یہ میرے حضور کا ہی حوصلہ ہے. کیا کیا اذیتیں نہیں دی، کیا کیا دکھ نہیں دیے، لیکن دیکھو طائف کے بازاروں میں جب حضور چل رہے ہیں تو وہ حضور پر سنگ زنی کرتے ہیں، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، حضور کے مبارک قدم زخمی ہو جاتے ہیں، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو وہ دوسرے پاؤں پہ سنگ زنی کی مشق کرتے ہیں. شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے ہیں، ان کے دو گھنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے ہیں اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور پھر دوبارہ سنگ زنی کرتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں نے حضور سے پوچھا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا؟ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ احد سے دن سخت حضور کی زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا، جب 70 لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور حضور کے سکے چچا شہید کر دیے گئے. حضرت امیر حمزہ نہ صرف شہید کیے گئے، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنی کاٹ لیے گئے اور آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے. اعضاء کا ہار پرو کے ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا. چشمان اقدس میں آنسو تھے، بار بار پوچھتے تھے ما فعل ابی، میرے چچا کی کہانی سناؤ. وہ دردناک دن تھا. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ تو ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کوئی سیرت ہے؟ یہاں تو لوگ نعرہ نہ لگائیں تو خطیب ناراض ہو جاتا ہے، یہاں تو سبحان اللہ نہ کہی جائے تو ہم بگڑ جاتے ہیں، یہاں نذرانے نہ ملے، نوٹ نہ پھینکے تو کہتے ہیں تم بے ذوق ہو، تم کو ذوق ہو. تانے دیے جاتے ہیں، خطیب کیا کیا گالیاں اور کیا کیا تانے دیتا ہے، لیکن وہاں دیکھیے وہاں لوگ آگے سے پتھر مارتے ہیں، لوگ پاؤں زخمی کر دیتے ہیں، نالین خون سے بھر جاتے ہیں. اور ادھر اختیار کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں آپ لب تو کھولیے، دو پہاڑوں کو جوڑ دیں گے، یہ پس جائیں گے. صحابہ کا اسرار ہے ساتھ والوں کا، کبھی حضور ان کے لیے بد دعا بول دیں. جب اسرار پہم پڑا تو ہاتھ اٹھے اور کیا کہا؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. اللہ اکبر. یہ مجھے جانتی نہیں، جانتی ہوتی تو یہ رویہ نہ ہوتا. مورخ اسلام فی جلند نے اس کا ترجمہ کیا کہ جب وہ پتھر مار رہے تھے اور میرے محبوب دعا کر رہے تھے، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھر والی زمینوں پر. اپنے رویوں میں نرمی پیدا کیجئے، اپنی ہمسائیگی میں، اپنی رشتہ داریوں میں، اپنی دوستیوں میں اور اپنے اطراف کے اندر لوگوں کے ساتھ اپنے رویے خوبصورت رکھیے. میرے حضور نے تو کافروں کے ساتھ یہ رویہ رکھا، بلکہ حضور نے ایک جملہ ارشاد کیا، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے.
یہ مبلغین کے لیے اس میں بڑی روشنی ہے. وہ ہمارا نعت خواں ہمارا خطیب کہتا ہے مجھے فارغ کرو، میں کہتا تو ابھی فارغ ہونا چاہتا ہے، تو ابھی فارغ ہو جانا چاہتا ہے، میاں کوئی آخرت کے لیے بھی تو رکھ لینا. تو کہا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تقریر سامعین پر اثر انداز نہیں ہوتی لیکن ان کی نسلوں تک پہنچتی ہے. اس کے اثرات وہ مرتب سامنے والوں پہ نہیں ہوتے جو آنے والی نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. اور پھر وہ وقت آیا کہ پورا طائف ایمان کے کلمے سے گونجنے لگا. تو یہ حضور کی اس مسلسل محنت، جد و جہد اور کد و کاوش کا نتیجہ تھا. اللہ حضور کی سیرت کے انوار ہماری روحوں میں اتار دے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے.